السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ فائد مکیہ سے جیسا کہ آپ کو علم ہے، ہم نے یہ پڑھا تھا مخارج کی تفصیل، پچھلے ایام میں ہم نے پڑھی تھی۔ تو مخارج سے آگے آج ہم انشاءاللہ العزیز صفات کو شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں تیسری فصل صفات کے بیان میں۔ جہر کے معنی شدت اور زور سے پڑھنے کے ہیں۔ پچھلی کتب میں آپ نے تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا، وہاں پہ اس کے معنی بھی بتائے تھے، صفات کا عمل بھی بتایا تھا، اور پھر صفات کے مجموعے بھی بتائے تھے۔ یہاں پہ اختصار سے کام لیا گیا ہے۔ وہاں پہ پہلے ہمس بیان ہوئی تھی، یہاں پہ پہلے شدت بیان ہو رہی ہے یا جہر بیان ہو رہی ہے وہاں پہ، یہاں سے۔ تو دیکھیے، ہمس کا معنی تھا وہاں پہ فحش، ہمس کا معنی تھا پستی اور ذوف، پستی اور ذوف۔ صفات کا عمل تھا کہ جب ادائیگی کے وقت آواز مخرج میں ایسی نرمی کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز پست ہو اور سانس جاری رہے، اور اس کا مجموعہ تھا فحسہ شخص سکت۔ اس طرح آپ نے پڑھا تھا، اور اس کی ضد کا نام تھا جہر۔ جہر کے معنی شدت اور زور سے پڑھنے کے ہیں۔ اس کا معنی وہاں بیان کیا تھا، جہر کا معنی ہے بلندی اور قوت وہاں پر، اور عمل کیا تھا، ان حروف کی ادائیگی کے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس بند ہو جائے، اور محموسہ کے سوا تمام حروف مجہورہ ہیں۔ تو آئیے آپ دیکھتے ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا جہر کا معنی شدت اور زور سے پڑھنے کے ہیں۔ شدت سے مراد یہاں پر سختی نہیں ہے بلکہ صرف بلندی ہے، یہ ذہن میں رکھیے، کیونکہ اگر یہاں پر بھی سختی کر دیں تو اگلا جوڑا جو ہے شدت اور رخاوت کا، وہاں پر بھی سختی کر دیں تو پھر تو یہ آپس میں مل گئی سخت۔ تو ایسا نہیں ہے۔ جہر کا جو معنی شدت یہاں پہ لیا گیا ہے اس کتاب میں، اس سے مراد بلندی ہے، آواز بلند ہو اور سانس بند ہو، دو باتیں، آواز بلند ہو اور سانس بند ہو۔ جہر کے معنی شدت، اور ساتھ انہوں نے خود ہی بتا دیا زور سے پڑھنے کے۔ اس کی ضد ہمس ہے، یعنی نرمی کے ساتھ پڑھنا، اور اس کے 10 حروف ہیں جن کا مجموعہ ہے فحسہ شخص سکت۔ ہمس میں سانس جاری رہتا ہے، اور جہر میں آواز بلند ہوتی ہے، ہمس میں آواز پست ہوتی ہے۔ اب دیکھیے اس کی مثالیں ہم کرتے ہیں۔ دیکھیے، فحسہ شخص سکت، جہر کے اندر با ہے، یا با ہے، با حمزہ لے لیں پہلے۔ حمزہ کو آپ جب پیچھے کو حرف لگا کر پڑھیں گے، ا با، اچھا بولیے ذرا، ا، حمزہ کی مشق کیجیے۔ جی، ا، دیکھیں، ب، ت، ہاں س، ٹھیک ہے، ج۔ جا، لیکن سانس تا سا، یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے نا، آواز بلند ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے اچھا با کو بولیے، اب اب، لتا نہیں ہے، آگے آ جائیے، آج، آج، ٹھیک ہے، آگے آ جائیے، آد۔ آد۔ ہاں، اب ہمس کے حروف دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ہے مف، میم کے بعد جو فا کی آواز آئے گی نا وہی ہے مف، 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 ٹھیک ہے جی۔ ہا کے بعد فحسہ، یا اح،
उहकीमत, उह या अल हमदु, ये है, ये हा है। अब देखिए आवाज पस्त है और सांस जारी है, जितनी देर चाहे जारी रख लें, जितनी देर चाहे जारी रख सकें ना। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप ता को अदा करेंगे जहर में तो सांस टूटेगा। आओ तो, अब देखें फौरन टूट गया। आओ तो, हाफिज रमजान साहब आ गए हैं। ऐसा पढ़िए जरा हाफिज रमजान साहब, ये पढ़िए जी जहर के सलाम। माने शिद्दत और जोर से पढ़ने के। जहर के माना शिद्दत और जोर से पढ़ने के हैं। इसकी जिद हमसे है यानी नरमी के साथ पढ़ना, और इसके 10 हरूफ हैं जिनका मजबूआ फहस्सहु शख्सुन सकत है। किसके 10 हरूफ हैं? जहर के हमस के? ये जहर के हैं। नहीं भाई, यही इसलिए तो मैंने आपसे ये पूछा। ये फिर ये पढ़े जरा, नरम गौर से पढ़े जरा, फिर पढ़े। जी। जहर के माने, जहर के माना शिद्दत और जोर से पढ़ने के हैं। आप कहें इसकी जिद हमस है, देखिए इसकी जिद हमसे है यानी नरमी के साथ पढ़ना है। और इसके 10 हरूफ हैं। किसके? हमस के। 10 हरूफ है। पढ़िए फिर दोबारा ये पढ़िए। जिन जी ये जहर के माना शिद्दत और जोर से पढ़ने के हैं। इसकी जिद हमसे है यानी नरमी के साथ पढ़ना, और इसके 10 हरूफ हैं, हर्फ हैं जिनका मजमुआ फहस्सहु शख्सुन सकत है यानी हमस के। हाँ, और मजबूरा कौन से हुए फिर? जहर इनके वाले कौन? अलावा सब। हाँ, इनके अलावा सब। सिवा सब मजबूरा हैं। आप गिन जी देखिए, ये हमारे सामने है ना, फहस्सहु शख्सुन सकत। हमजा जी मजबूरा है, बा जी मजबूरा है, ठीक है। आगे जी जीम मजबूरा है, दाल जी मजबूरा है, जाल जी मजबूरा है, रा मजबूरा है, जा जी मजबूरा है, आगे वाद मजबूरा है, वा जी मजबूरा है, वा मजबूरा है, आइन मजबूरा है, गैन मजबूरा है, काफ मजबूरा है, लाम मजबूरा है, जी मीम मजबूरा है, नून मजबूरा है, वाव मजबूरा है और या मजबूरा है। जी गिनेंगे ना ये? जी हाँ, इसी तरह आप गिन सकते हैं। फहस्सहु शख्सुन सकत, तुम नजरों के सामने रखिए। इब्ने कमर तुम आओ बेटा। आदिल आप भी पढ़ें, जी जी आप भी पढ़ें जहानी। आपका इंटरनेट जो है ना वो सही नहीं है बेटा। चलो अब्दुल मन्नान आया है, अब्दुल मन्नान। जी जहर के मानी शिद्दत और जोर से पढ़ने के हैं। हाँ आगे। जी अच्छा, आपका नेट सही नहीं है बेटा, आवाज नहीं आ रही। हाजी साहब आप पढ़िए, हाजी गजनफर साहब। जी, जहर के मानी शिद्दत और जोर से पढ़ने के हैं। इसकी जिद हम्स है यानी नरमी के साथ पढ़ना, और इसके 10 हरूफ हैं जिनका मजमुआ फहस्सहु शख्सुन सकत है। इन हरूफ के मासिवा सब मजहूरा हैं। ठीक है जी, ये शिफ्त आपने पिछली कुतुब में पढ़ी हुई है और मेरे ख्याल में ये आपको समझ भी आ गई होगी, याद भी होगी इंशाअल्लाह। अब आगे चलिए, अगला जोड़ा है शिद्दत के 8 हरूफ हैं। शिद्दत के 8 हरूफ हैं जिनका मजमुआ अजीदु कतिम बकत। पीछे आपने पढ़ा था अजीदु का खतब था, ये भी वही अल्फाज हैं, अजीदु कतिम बकत। ऐसा पढ़िए, जी, अजीदु कतिम बकत। अजीदु कतिम बकत। अच्छा, कहते हैं इनके सुकून के वक्त आवाज रुक जाती है। देखिए जीम है ना, जीम अगर कलकला नहीं करेंगे, पहले पहले हमजा ले लें। हमजा है ना, हमजा के जब साकिन होगा तो झटकाएगा ना, आ, देखिए आवाज रुक गई। बोलिए आ। अ ठीक है जी। आगे जीम अज, अज, दाल अद, अद, कौफ अक, अक,
अक क़ अक अत बा अब अब काफ अक अक ता अत। अत। देखिए दूसरे जो इसके मुकाबल हरूफ हैं, मसलन सा को देखें तो उसमें आवाज रुकी नहीं है। अस देखें ना, जारी है ना, अस और हा, अह अह रूफे मुतवस्सिता अल अम जिनमें ना रुकती है, यानी अभी मैं वो आपको बता रहा हूँ जो हरूफ जिनमें आवाज जारी रहती है, आवाज जारी रहती है, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला हर्फ है सा, अस, ठीक है जी। दूसरा हर्फ है हा, खा, आगे जाल अज, राज को छोड़ दें, आगे जा अज, सीन अस, अश, अस, औ, ज़ुइन औ, आइन है मुतवस्सिता, गईन अग, फा अफ, अच्छा, लाम मुतवस्सिता, मीम मुतवस्सिता, नून मुतवस्सिता, वाओ औ, और हा आह, और या आई। देखे ना, इनमें आवाज बंद हुई है सुकून की वजह से। ये अजीद क़त्न बकत में जो हरूफ शदीदा हैं, कहते हैं आवाज में शिद्दत इतनी कि आवाज की शिद्दत की वजह से, सख्ती की वजह से आवाज बंद हो जाए, जो हमने पीछे पढ़ा था अमल। तो इन्होंने फरमाया है कि सुकून के वक्त आवाज रुक जाती है, और इसके हरूफ हैं 8, अजीद क़त्न बकत। दूसरी सिर्फ जो इनके दरमियान है वो है, आज पढ़िए आगे 5 हरूफ है जी। शदीदा के 8 हरूफ हैं जिनका मजमुआ आजिदु का 3 बकत है। इनके सुकून के वक्त आवाज रुक जाती है। 5 हरूफ मुतवस्ता हैं जिनका मजमुआ लिन उमरा है, दिन उमर लिन उमर। है, इनमें बिल्कुल आवाज बंद नहीं होती, यानी बल्कि बिल्कुल का मतलब क्या है हरूफ कि आवाज जी मुकम्मल नहीं बंद होती। ये बिल्कुल से मुराद यहाँ क्या है, इनमें आवाज मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होती। तो इसका माना क्या है कि आवाज बंद भी होती है, जारी भी रहती है। अगर बिल्कुल आवाज बंद नहीं होती तो इसका माना हमारे माहौल में कुछ और दिया जाता है, यानी इसमें ताकीद है कि आवाज बंद जरूर करना है। बंद बिल यानी आवाज बिल्कुल, हुक्म है कि बंद नहीं करनी, बिल्कुल आवाज बंद नहीं हुई, ऐसा नहीं है। मतलब बिल्कुल का यहाँ ये है कि इनमें आवाज मुकम्मल, बिल्कुल बमाना मुकम्मल बंद नहीं होती, कुछ बंद होती है, कुछ जारी रहती है। ठीक है, अच्छा, तो कितने निकल गए? अजीदु क़त्न बकत और लिन उमर, 8 वो हो गए और 5 ये हो गए, 13 हो गए। बाकी हरूफे 15 शदीदा, रह गए। शदीदा और मुतवस्सिता के बाकी हरूफ जो हैं सब रिख्वा हैं, यानी इनकी आवाज जारी हो सकती है। ठीक है जी। आइए फिर ये चार सिफात यहाँ तक हो गई। तो आगे चलिए जी। अच्छा, इनमें आवाज जारी हो सकती है, इसमें मशक कर लें थोड़ी सी रिख्वा की। तो देखिए हरूफ रिख्वा जो हैं, मुतवस्सिता की पहले कर लें, वो शदीदा की तो हमने अभी की है ना, जहाँ जिसमें सुकून के वक्त आवाज बंद होगी, उन्होंने बताया है। और मुतवस्सिता में लिन उमर हैं। तो आइए मुतवस्सिता की पहले मशक करके देखते हैं कि मुतवस्सिता में किस तरह है। ये देखिए जी, ये है लिन उमर, अल मिल अल हम, देखिए 2 हैं, मीम भी है इसमें, अल हम दू, अल हम नहीं करना, अल हम दू नहीं करना,
الحمد جب ہم تھوڑا سا تیز کریں گے نا، جب ہم مشق میں کریں گے تو آپ دیکھ لیں گے الحمد للہ، الحمد للہ، اگر بند ہوتی تو نہیں تھی الحم، یہ بند ہونی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے الحمد للہ، ٹھیک ہے نا، آگے آگے نون، ان ان عم، میم بھی آگے، ان عم، ان عم، ان عم نہیں ہے، ان عم یہ بھی نہیں ہے، یہ تو جاری ہو گئی نا، نہ جاری ہے نہ بند ہے، درمیانی بات ہے، ان عم علیہم غی، ٹھیک ہے، آگے آ گئی عین، عین ہے، ولا تستطع علیہ، تستطع علیہ صبرا، انعمت، ولا تطع، ولا تطع، یہ دیکھیں تطع بند بھی نہیں ہے، اور تطع لمبا کر کے اس کو جاری بھی نہیں کریں گے، تو عین میں آواز اگر بند کرتے تو اس نے حمزہ بن جانا، اور اگر اس کو جاری رکھتے تو اس نے الف بن جانا، یعنی یہ تین حروف ہیں جو مشابہت الصوت ہیں، ایک حمزہ، ایک عین اور ایک الف۔ اب ان تینوں کو یہ جو صفات ہیں نا، یہ جہر، توسط، نہ یہ شدت، توسط اور رخوت، یہ تین صفات ان میں امتیاز پیدا کرتی ہیں۔ عین میں توسط ہے، حمزہ میں شدت ہے، اور الف میں جہر ہے۔ اب الف میں آواز جاری ہے نا، غلط کہہ گیا، الف میں رخوت ہے، پھر سن لیجئے، حمزہ میں شدت ہے، عین میں توسط ہے، اور الف میں رخوت ہے۔ اگر حمزہ میں آواز کو جاری کر دیں تو الف بن جائے گا، اور اگر الف میں آواز کو بند کر دیں تو حمزہ بن جائے گا، اور عین میں اگر آواز جاری کریں تو عین الف بن جائے گا، اور اگر آواز بند کریں تو عین حمزہ بن جائے گا۔ لہذا ان دونوں سے امتیاز کرنے کے لیے عین میں توسط پیدا ہو، یعنی آواز مکمل بند نہیں ہوگی، ایسے ہوگی جیسے آواز رک رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اور را کی بھی کیفیت یہی ہے، دیکھیے ار، 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 مستمر، مستمر، اسی طرح نر و، نر و، آپ نے دیکھا نا دو دفعہ پڑھی گئی نا، پہلی دوسری دفعہ تو جو آواز آئی ہے وہ زبر کی آئی ہے، تو پہلی دفعہ جب ہم نے نر نیچے زیر پڑی ہے نون کے نیچے، اور آپ دیکھیں آواز وہاں پہ ہلکی سی آ رہی ہے، نہ جاری ہے نہ بند ہے، نر و، نر و، ہر و، ہر، یہ ہر، ہر نہیں ہے، اور نہ ہر ہے، یہ را کے اندر بھی صفت متوسطہ ہے جو اس کو جدا کرتی ہے، ان میں آواز مکمل بند نہیں ہوتی، باقی حروف ما سوائے شدیدہ اور متوسطہ کے سب رخوا ہے، یعنی ان میں آواز جاری ہو سکتی ہے، اور یہ استاد محترم ایک سوال ہے، جی استاد محترم بعض اوقات یہ سورۃ القیامت میں آتا ہے این المفر، تو یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ را کو پر شدت جہاں تھوڑا دیر لگانی ہے، فار ایگزامپل اس طرح مفر، وہاں پر تو یہ ٹھیک ہے؟ شد کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر دباؤ پیدا کرے، مستمر، مستمر، مر، یہ ہے جی آواز میں جی دباؤ آئے گا نا، دباؤ، تو جی را جی میں مشابہت تکرار تو ہے نا، جی آپ نے جی پڑھا نا مشابہت تکرار، تو اس میں جی ہلکی جی تکرار کی آواز آئے گی، لیکن وہ آواز سخت ہوگی، یعنی دبا کے ساتھ آئے گی، مستمر، تقشعر، تقشعر، جی ٹھیک ہے نا، جی تقشعر، مستمر، جیسے یہ شد کی وجہ سے، اور اگر شد نہ ہو والعصر،
دیکھیں اب شد نہیں ہے، جی وہاں پر شد کی وجہ سے نا آواز کا آپ وہ جو ہے نا مشابہت تکرار اس کو ختم نہیں کرتے. جی جی سمجھا گئی بات؟ جی مستمر مر، پھر غور سے دیکھیں، مستمر مر، یہ یہ اس میں جی اجتماع پیدا ہوگا. ٹھیک ہے جی، آگے ٹھیک چلیے. ہے. ہاں تو یہ اس جی طرح رکنا غلط ہے، مستقر یہ نہ، غلط ہوگا. یہ غلط جی ٹھیک ہے. ہے. اس میں پڑھیے کیسے پڑھ رہے تھے؟ إلى ربك يومئذ المستقر. مستقر، یہ ہے جی ٹھیک ہے. مستقر، کر نہیں، مستقر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جی یعنی ٹھیک. جتنی آپ نے کی ہے نا اس سے آدھی کر. جی جی ٹھیک ہے. اچھا جی، خص وغفن قو، یہ حروف متصف ہیں ساتھ استعلاء کے. متصف یعنی میں صفت پائی جاتی ہے. ہم بولتے ہیں نا فلاں آدمی بڑی صفتوں کا حامل ہے، اس میں بڑی صفتیں ہیں، تو عربی میں یہ لفظ آتا ہے متصف. فلاں اس بات کا متصف ہے، اس میں یہ صفت پائی جاتی ہے. پایا جانا حروف یعنی خص وغفن قو کن حروف میں پائے جاتے ہیں؟ یہ حروف پائے جاتے ہیں صفت اصطلاح کے ساتھ، یعنی یہ حروف متصف ہیں ساتھ استعلاء، یعنی ان کی ادا کرتے وقت اکثر حصہ زبان کا تالو کی طرف بلند ہو جاتا ہے. جب بلند ہو جاتا ہے تو پھر اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ آواز پر ہو جاتی ہے. یہی پڑھا نا آپ نے. اگر کسی بندے کو یہ کہنا ہو کہ بھئی آواز حرف کو پر کرو، تو آپ اسے کہیں گے کہ صفت استعلاء ادا کرو. یہ صفت استعلاء کسے کہتے ہیں؟ کہ زبان کی جڑ کو تالو کی طرف اٹھا. مطلب یہ ہے کہ جب زبان کی جڑ تالو کی طرف اٹھے گی تو حروف خود ہی پر ہو جائے. خص وغفن قو، یہ حروف متصف ہیں ساتھ استعلاء کے، یعنی ان کے ادا کرتے وقت اکثر حصہ زبان کا تالو کی طرف بلند ہو جاتا ہے. ان کے ما سوا سب حروف استفال کے ساتھ متصف ہیں، ان کے ادا کرتے وقت اکثر حصہ زبان کا بلند نہ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ ذرا پڑھیے حاجی صاحب. خص وغفن قز، یہ حروف متصف ہیں ساتھ استعلاء کے، یعنی ان کے ادا کرتے وقت اکثر حصہ زبان کا تالو کی طرف بلند ہو جاتا ہے. وہ جاتا ان کے ما سوا سب حروف استفعال کے ساتھ متصف ہیں، ان کے ادا کرتے وقت اکثر حصہ زبان کا بلند نہ ہوگا. ماشاء اللہ. تو یہ حروف مستعلیہ وہ ہیں جو کہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں پر ہوتے ہیں. ان کا صحیح ہونا ضمانت ہی یہ ہے کہ ان میں صفت استعلاء ہو. اگر قاد میں صفت استعلاء نہ ہوگی تو سین بن جائے گا، غاد میں صفت استعلاء نہ ہوگی تو یہ زال بن جائے گی. اسی طرح قا میں صفت استعلاء نہ ہوگی تو یہ تا بن جائے گی. قاف میں صفت استعلاء نہ ہوگی تو یہ کاف بن جائے گی. غا میں صفت استعلاء نہ ہوگی تو وہ زال بن جائے گی. یعنی اگر یہ صرف استعلاء ان حروف میں ادا نہ کی جائے تو یہ حرف بدل جائیں گے دوسرے حرف سے. اسی طرح اگر جن حروف میں صفت استفعال ہے ان کے اندر صفت استفعال ادا نہ کی جائے تو وہ حروف جو ہیں وہ بھی بدل جائیں گے. مثلا سین میں استفعال نہ ادا کرو، استعلاء ادا کر دو تو صاد بن جائے. قاد اور سین کو یہ دو صفتیں آپس میں سے جدا کرتی ہیں. بعد اور زال کو یہی دو صفات جو ہیں وہ آپس میں سے جدا کرتی ہیں. تو میرے خیال میں آج ہم 4 صفتیں پڑھتے ہیں، 6 صفتیں ہم نے پڑھ لی ہیں، باقی 2 صفتیں ہیں تو کل انشاءاللہ ہم دوبارہ ان کو بھی ریپیٹ کر لیں گے. ان صفات کو بھی پھر کل پڑھیں گے. تو آئیے اب ہم ذرا مشق کی طرف چلتے ہیں. حافظ رمضان صاحب، حاجی غلام غزنفر صاحب
پہلے آپ آئیے نا ہمیں سورۃ النبا سن جیسا پڑھی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن آدھی آپ پڑھیں گے الرحيم اور آدھی آپ رمضان صاحب پڑھیں گے پھر بعد میں ابن قمر سے تلاوت سنتے ہیں عما يتساءلون پڑھیے ذرا دیکھتے کیا پڑھا آپ نے عما يتساءلون جی عن النبأ العظيم جی الذي هم فيه مختلفون جی كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون جی ألم نجعل الأرض مهادا جی والجبال أوتادا جی وخلقناكم ٹھیک ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا جی جی أزواجا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا جی وبنينا فوقكم وَبَنَيْ وبنينا فوقكم سبعا وَبَنَيْنَا وبنينا فوقكم سبعا شدادا جی وجعلنا سراجا وهاجا جی وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا پھر یہ آپ رمضان صاحب آپ پڑھیے آپ رمضان صاحب آپ پڑھیے لِنُخْرِجَ جی بِهِ استاد جی استاد پاس میں ہی ہوں جی پڑھیے لِنُخْرِجَ بِهِ جی لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين عبد المنان آگے سنائے جی پڑھو ان للمتقین مفازا مشق کرو جی مشق کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
إن للمتقين مفازا. زا سخت ہے، دھیان سے پڑھو. زا میں صفت کون سی صفت ہے؟ اسمات جماؤ سے پیدا ہوگی نا، اور سفیر بھی ہے. مفازا صفت سفیر ادا کرو. إن للمتقين مفازا. پڑھو. حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. جی. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليت. دوبارہ پڑھو، آپ کا نیٹ پریشان کر رہے ہیں. جی. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق اللہ. آج کا سبق اختتام پذیر ہوا انشاءاللہ. کل نئے سبق کے ساتھ پھر آپ کی خدمت سے حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.